نیکی بوئیں گے تو ہمارے زندگی سے نیکی اگیں گی اور ہم نیکی کا فصل کاٹیں گے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کلام شروع کریں گے، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 6 اور اس کی آیت 1 سے 5 تک غور کرے تھے۔ تو اب ہم پڑھیں گے گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 6 اور اس کی آیت 6۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزیں میں شریک کرے۔ کتنی اچھی بات یہاں پولس بول رہے ہیں، ذرا غور سے سنو، میں اور ایک مرتبہ پڑھتا ہوں۔ کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پولس ایک زبردست بات بتاتے ہیں۔ یہاں انہوں بولتے ہیں کلام کی تعلیم پانے والا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلام کی تعلیم پانے والا کون ہے؟ کلام کی تعلیم پانے والا وہ شخص ہے جو استاد یا پادری کے ذریعے سے سیکھتا ہے، اور تعلیم دینے والا استاد یا پادری ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کو بائبل شریف کی تعلیم دیتا ہے وہ آپ کا استاد ہے اور آپ اس کے پاس سے تعلیم پا رہے ہیں۔ تو پولس جو ہیں تعلیم پانے والے کو کیا نصیحت کریں؟ بڑی اچھی نصیحت ہے ان کی۔ ذرا دیکھو، کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کری۔ یہ آیت میں اگر ہم دیکھیں گے تو انہوں تعلیم پانے والے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ پولس تعلیم پانے والے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرنا۔ اچھی چیزوں میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھی چیزوں میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم دینے والے کا ہر لحاظ سے خیال کرنا، اس کے جو بھی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتوں کو پوری کرنا۔ میرے بھائی اور بہن، آپ کو تعلیم دینے کے لیے انہیں کتنی محنت کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو تیاری کرنا پڑتا ہے۔ انہیں آپ کے پاس ایسی آ کے تعلیم تو نہیں دے سکتا، اس کو پہلے تیار ہونا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے کہ انہیں آپ کو تعلیم دینے کے لیے کتنا زیادہ وقت نکالتا ہوں گا۔ اگر انہیں آپ کو تعلیم دینے کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں باہر جا کے کام نہیں کر سکتا تاکہ پیسے کما کے اپنا اور اپنے گھرانے کا خیال کرے۔ ایسا تو انہیں نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے ناممکن کی بات ہے، یعنی کہ اس کے بھی خرچے ہیں اور اس کو وہ خرچے نکالنا پڑتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں وہ خرچے کہاں سے نکالیں گا؟ میرے بھائی، آپ ہیں اس کے سامنے، کیونکہ انہیں آپ کو تعلیم دے رہا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا آپ کو خرچے لگے ہوئے ہیں اس کو بھی خرچے لگے ہوئے ہیں۔ آپ بھی انسان ہیں، انہیں بھی انسان ہیں۔ آپ تو نوکری کرتے ہوں گے یا بزنس کرتے ہوں گے، مگر انہیں تو نہیں کر رہا ہے، انہیں آپ کو تعلیم دینے کی تیاری میں ہے۔ تو پھر ان کے زندگی کے گزران کے واسطے انہیں خرچہ کہاں سے لائیں گا؟ میرے بھائی اور بہن، اس کے سارے خرچوں کے ذمہ دار آپ ہیں۔ خدا اس کے ہاتھوں میں تعلیم دینے کی ذمہ داری دیا ہے اور آپ کے ہاتھوں میں اس کے خرچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری دیا ہے۔ خدا آپ کو نوکری دیا یا بزنس دیا یا جو بھی ہے، آپ کو تو خدا پیسوں سے نوازا ہے اور ہر چیز دیا ہے۔ تو اب آپ کا فرض کیا بنتا؟ آپ کا فرض یہ بنتا کہ آپ کو جو بائبل کی تعلیم دے رہا ہے اس کا خیال کرنا، تاکہ اس کا بھی خرچہ نکلے ویسا، تاکہ اس کا بھی گھر چلے ویسا۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی لوگ ہیں جو یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں اور دوسروں کے ذریعے سے بائبل کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، مگر جب تعلیم دینے والے کا خیال کرنے کی بات پیدا ہوتی ہے تو میرے بھائی اور بہن، ان لوگ جو ہے میلوں دور رہتے ہیں، اس کے قریب بھی آنا نہیں چاہتے ہیں، اس کو کچھ دینا نہیں چاہتے ہیں، اس کا خیال کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ بولنے کا مطلب ہے ایک ہاتھ سے لے کے دوسرے ہاتھ سے دینا نہیں چاہتے۔ لینا تو ضرور جانتے ہیں لیکن دینا نہیں جانتے، اور خدا یہ نہیں چاہتا۔ یاد رکھو، خدا چاہتا ہے کہ جب آپ تعلیم حاصل کریں ہیں اس کے پاس سے تو اس کے سارے چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے تعلیم دینے والے کو اپنے میں شریک نہیں کرتے ہیں اور اس کے خرچے کا خیال نہیں کرتے ہیں تو کیا آپ ایک مسیحی زندگی جی رہے ہیں؟ کیا
دیکھ لو, آپ اپنے اپنے دلوں میں جانچو. تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ خدا آپ کی یہ حرکت پسند کرے گا کیا. میرے بھائی اور بہن, یا میں آپ کو ایک بات بولنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے تعلیم دینے والے کا خیال کریں گے تو خدا بھی آپ کا خیال کرے گا. یہ پکی بات ہے. خدا آپ کو خالی ہاتھ چھوڑنے والا نہیں ہے. انہیں دیکھیں گا کہ آپ جو ہے اس کے بندے کو دے رہے ہیں, تو کیا آپ کو انہیں چھوڑ دیں گا کیا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے. خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ دیو تو دیا جائے گا. تو جب آپ خدا کے خدمت گزار کا خیال کریں گے تو کیا خدا آپ کا خیال نہیں کریں گا کیا؟ بالکل خیال کریں گا, بلکہ آپ جتنا دیں گے اس سے بہت 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 ہی زیادہ دے گا, جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. میرے بھائی اور بہن, ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ساری کائنات خدا کی ہے, اور جو کچھ چیزیں یہ کائنات میں ہیں خدا کی ہیں. اگر خدا چاہا تو آپ کو جو تعلیم دے رہے ہیں, خدا اس کے سارے اخراجاتوں کا خیال کر سکتا ہے نا. بولنے کا مطلب یہ ہے آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, خدا اس کا خیال کر سکتا ہے, مگر خدا ایسا کرنا نہیں چاہتا ہے. چاہا تو خدا دے سکتا, مگر خدا ایسا کرنا نہیں چاہتا ہے. خدا آپ کو ذمہ دار بنایا ہے, آپ کو جو بائبل کی تعلیم دیتا ہے اس کو دینے کے لیے, یعنی کہ آپ کے کندھوں پر جو ہے ایک ذمہ داری سونپا ہے, اور آپ کا فرض بنتا کہ وہ ذمہ داری کو پوری طریقے سے نبھانا. اگر آپ اپنے بائبل کے تعلیم دینے والے کو دیں گے تو خدا آپ کو دے گا. میرے بھائی اور بہن, سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا خدا کے پاس کوئی کمی ہے کیا؟ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے حکموں پہ عمل کرنا. خدا آپ کو حکم دیا ہے بائبل کی تعلیم دینے والے کو دینا, تو آپ خدا کے یہ حکم پہ عمل کرنا ہے اور دینا ہے. تو پیارے بھائی اور بہن, پولس بولتے ہیں کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے. تو یہ پکی بات ہے کہ شاگرداں جو ہیں استاد کے سارے جسمانی ضرورتوں کا خیال کرنا. یہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پولس جو ہیں ان کے پہلے خط میں جو انہوں کورنتھیوں کی کلیسیا کو لکھے تھے, ایک زبردست بات لکھیں. اگر ہم کورنتھیوں کا پہلا خط باب 9 اور اس کی آیت 7 سے 12 دیکھیں گے تو انہوں لکھتے ہیں, کون سا سپاہی کبھی اپنی گراس سے کھا کر جنگ کرتا ہے؟ کون انگور کا باغ لگا کر اس کا پھل نہیں کھاتا؟ یا کون گلہ چرا کر اس گلے کا دودھ نہیں پیتا؟ کیا میں یہ باتیں انسانی خیاسی کے موافق کہتا ہوں؟ کیا توریت بھی یہی نہیں کہتی؟ چنانچہ موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا. کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے؟ یا خاص ہمارے واسطے یہ کہتا ہے؟ ہاں, یہ ہمارے واسطے لکھا گیا, کیونکہ مناسب ہے کہ جوتنے والا امید پر جوتے اور دائیں چلنے والا حصہ پانے کی امید پر دائیں چلے. پس جب ہم نے تمہارے لیے روحانی چیزیں بوئی تو کیا یہ کوئی بڑی بات ہے کہ ہم تمہاری جسمانی چیزوں کی فصل کاٹیں؟ جب اوروں کا تم پر یہ اختیار ہے تو کیا ہمارا اس سے زیادہ نہ ہوگا؟ لیکن ہم نے اس اختیار سے کام نہ لیا, بلکہ ہر چیز کی برداشت کرتے ہیں تاکہ ہمارے باعث مسیح کی خوشخبری میں حرج نہ ہو. پیارے بھائی بہن, میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ بائبل کی تعلیم کے ذریعے سے اچھے فائدے اٹھانا بڑی آسان بات ہے. میرے بھائی بہن, ہم جو بائبل کی تعلیم دینے والے کا بالکل خیال کرنا چاہیے اور ان کے اخراجاتوں کا ہنسی خوشی سے خیال کرنا چاہیے. جب آپ اپنے بائبل کی تعلیم دینے والے کو کچھ دیتے ہیں تو کڑکڑا کے نہیں دینا چاہیے, بلکہ ہنسی خوشی کے ساتھ دیو اور دل کھول کے دیو, یہ بتاتے ہوئے کہ آپ ان کی عزت کرتے ہیں. تو پیارے بھائی اور بہن, خدا کے کلام میں کئی جگہوں پہ بتایا گیا ہے کہ جو ہم کو بائبل کی تعلیم دیتے ہیں ان کے سارے اخراجاتوں کا خیال کرنا چاہیے. اب ہم پھر سے گلاطیوں کے خط پہ آئیں گے اور پڑھیں گے باب 6 اور اس کی آیت 7. یہاں پولس بولتے ہیں, فریب نہ کھاؤ, خدا ٹھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا, کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا. میرے بھائی اور بہن, یہ آیت بھی گلاطیوں کے خط کی ایک بہت بڑی اور زبردست آیت ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر ایک انسان کو خدا کے بارے میں خیال کرنا ہے. میں آپ کا توجہ یہ آیت کے آخری حصے پہ لانا چاہوں گا. یہاں پولس بولتے ہیں, آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا. کیا بول رہے ہیں پولس رسول؟ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا.
اگر آپ کھیتی باڑی کے بارے میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جو بوئیں گے وہ اگائیں گے اور آپ وہ فصل کو کاٹیں گے بھی۔ اسی طرح سے اگر ہم نیکی بوئیں گے تو ہمارے زندگی سے نیکی اگیں گی اور ہم نیکی کا فصل کاٹیں گے۔ اگر ہم برائی بوئیں گے تو برائی اگیں گی اور ہم برائی کا فصل کاٹیں گے۔ اور میرے بھائی اور بہن، یہ بونے کے اور کاٹنے کے بارے میں ہم کو بائبل شریف میں سے کئی مثالیں ملیں گے۔ اگر ایک مثال جس کا ہم لے سکتے ہیں بولے تو یعقوب، جس کی کہانی ہم کو پیدائش کی کتاب میں ملیں گی۔ اگر ہم دیکھیں گے تو یعقوب اپنے والد اسحاق کو دھوکہ دیے۔ انہوں اپنے جسم میں بکری کے بالوں کو لگا کے اسحاق کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ انہوں عیساؤ ہیں، اور یہ کام اس لیے کرے کیونکہ انہوں دھوکے کے ساتھ اپنے والد اسحاق کے پاس سے برکت لینا چاہتے تھے۔ ایک وقت تھا جب یعقوب اپنا بھیس بدل کے ان کے والد اسحاق کو دھوکہ دیے۔ اپنا بھیس ایسا بدلے کہ انہوں اپنے بارے میں اسحاق سے یہ ظاہر کرے کہ انہوں ان کے بڑے بیٹے عیساؤ ہیں، جب انہوں ان کے چھوٹے بیٹے یعقوب تھے۔ اور اب ان کے ماموں ان کو اپنی بڑی بیٹی دیے جب انہوں لابان کے چھوٹی بیٹی کا ہاتھ مانگے۔ تو یہاں یعقوب کے ساتھ دھوکہ کیا گیا کیونکہ یعقوب اپنے والد کو دھوکہ دیے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے بھی۔ یعقوب دھوکے بازی بوئے اور دھوکے بازی بھی کاٹے۔ اور ایک مثال ہم لے سکتے بولے تو وہ پولس رسول کا مثال لے سکتے۔ پولس جو ہیں لوگوں کو آگے لے کے بڑے اسٹیفانس کو پتھروں سے مار کے ختم کر دینے کے لیے، اور واقعی میں اسٹیفانس کو پتھروں سے مار کے ختم کر دیے۔ اور اس کے بعد پولس جب یسوع مسیح پہ ایمان لائے اور انہوں ایک وقت جو گلاطیوں کے علاقے میں تھے یسوع مسیح کی منادی کرنے کے لیے، تو ان کو پتھروں سے مارا گیا۔ اب آپ شاید یہ بولیں گے کہ کیونکہ پولس یسوع مسیح پہ ایمان لائے اور کیونکہ پولس کے گناہ معاف ہو گئے تو انہوں جو بوئیں گے وہ نہیں کاٹیں گے۔ مگر میرے بھائی اور بہن، ایسی بات نہیں تھی۔ یہ جو ہے خدا کا قانون ہے کہ آپ جو بوئیں گے اسے کاٹیں گے بھی، اور یہ قانون بدل نہیں سکتا۔ اگر آپ کسی کو 20 روپیوں کا دھوکہ دیں گے تو کوئی آپ کو 20 روپیوں کا دھوکہ دے دیں گا۔ کتنا اچھا رہے گا اگر ہر آدمی یہ بات کو جانتا ہے کہ جو انہیں بوئیں گا وہ کاٹیں گا بھی۔ یہ قانون نہیں بدل سکتا، چاہے انسان کا ایمان یسوع مسیح میں ہے یا نہیں ہے۔ خدا یہ قانون بنا دیا اور یہ قانون ہمیشہ قائم رہے گا، اور یہ قانون کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے اس وقت ہم کلام میں آگے بڑھیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔